السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، آج پھر کافی بڑی بڑی خبریں ہیں۔ 26 کا سال جو ہے وہ ایک ہفتے کے بعد شروع ہونے والا ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ جو 26 کا ایک پورا سال ہے، یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی کامیابیوں کا سال مجھے لگ رہا ہے۔ جس طرح سے اس کا پریمبل بنایا جا رہا ہے نا، آج آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے دوبارہ ان کو کہا ہے کہ میرا یار جو ہے وہ پاکستان کا چیف آف ڈیفنس فورسز ہے، اس نے دوبارہ ذکر کیا انڈیا پاکستان جنگ کا۔ فائنینشیل ٹائمز نے آج ایک سٹوری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھارت ہے وہ مڈل پاور جنگ ہار چکا ہے، اور جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کے معمار اور ماہر ہیں۔ یہ پہلے آرمی چیف ہیں یا چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں پاکستان کی تاریخ کے جنہوں نے ماشاء اللہ لگائے بغیر اتنی عالمی پذیرائی حاصل کر لی ہے کہ ہر طرف سے ان کے ڈونگرے برس رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے سر خان صاحب، آج کے پروگرام کو اس طرح سے اوپن کریں کہ یہ جو 26 کا سال ہے نا، یہ ملٹری کے آج تک کے جو آدرش تھے نا، جو ملٹری کرنا چاہتی تھی پاکستان میں اپنے طور پہ، جو انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ ملک کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، درست یا غلط، اس پہ عمل درآمد کا سال ہے 26، اور عاصم منیر صاحب کو کوئی روک نہیں سکے گا، کیونکہ سوری آپ بولنے لگے، کیونکہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے مرشد اور فیض حمید کو جو ٹھکانے لگا کے وہ تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ورنہ تو آپ کا مرشد بہت بڑی رکاوٹ ہے اس وقت ان کے لیے بنا ہوا۔ اچھا، میرا اپنا خیال نہیں کہ ہمارا مرشد کوئی رکاوٹ ہے، ہمارا مرشد بیچارہ خود اندر پھنسا ہوا ہے، وہ بھی لیکن وہ پاپولر لیڈر ہے، وہ اس کی ایک پارٹی ہے، وہ ہے۔ تنگ آ جائے گا کہ یار مینوں پاپولرٹی نہیں چاہیے، تسی پاپولرٹی کی اگر ایک ہی وجہ ہے کہ اندر ہون دے نال پاپولر ہوندا ہے تو ایک دن وہ بھی تنگ آ جائے گا۔ نہیں یار، وہ جیل جانے سے پہلے پاپولر تھا، کیسے جلوس نکالے 2022 کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے نا، تو مرشد عمران پاپولر ہوا۔ ہاں، تو جب وہ حکومت میں تھا تو میری لوکی منتاں کرتے سن کہ خان صاحب اپنے شو میں ذرا ایرتو تے جان چھڑاؤ نا، ایک ہی سان ٹکر گیا۔ یار وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جن سے پوچھتے تھے کہ کاروبار کا کیا حال ہے، وہ کہتے تھے ایک خان آیا ہے سب کچھ اجاڑ گیا ہے، تو بعد میں ان سے ملے تو انہوں نے کہا یار وہ خان ہی تھا جس نے ہمیں بچا کے رکھا یار ہوا میں تھا۔ وہی تو کہتا ہوں، تم دیکھو کہ کیا ہوا کیا ہے، کہ انہوں کو پوچھو کہ پہلے تسی غلط کہہ رہے سو یا بعد ہی غلط کہہ رہے سو۔ مجھے جو لوگ ملتے تھے نا کہ خان صاحب شو کریں، ہم سے امیدیں لوگوں کو یہی ہوتی ہیں نا کہ ہم شو کریں گے تو پتہ نہیں کیا مسئلے حل ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے، شو کریں جی جان چھڑائیں ہیں، کیا ہم نے مصیبت پال لی ہے۔ جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو وہی لوگ مجھے بھلا کیا کہہ رہے تھے کہ ستار خان صاحب یہ بھی خان ہے تو آپ بھی خان ہیں، تو کھڑے ہو میں جائیں کیا کروں یار، اس کو واپس لائیں نا۔ اچھا، لیکن آپ کے جو بھتیجے ہیں نا، آج انہوں نے مہدی حسن کو انٹرویو دیا۔ مہدی حسن وہ آدمی ہے جس نے خواجہ آصف کو اور باقی لوگوں کو تگنی کا ناچ نچایا۔ تو قاسم اور سلیمان نے ان کی پوڈ کاسٹ میں گئے آج لندن میں، اور وہاں انہوں نے کہا جی کہ برطانیہ کی گورنمنٹ بے حس ہے۔ اس نے کہا جی کہ ہم پاکستان جانا چاہ رہے تھے تو برطانوی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جانا جاتے اپنے رسک سے، ہم آپ کا تحفظ نہیں کر سکیں گے وہاں پہ، کیونکہ اگر پاکستان کی سیاست میں آپ کوئی شرکت کریں گے تو پھر برطانوی قوانین لاگو نہیں ہوں گے، پھر پاکستانی قوانین لاگو ہوں گے، ان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو وہ اپنی گورنمنٹ یعنی کہ برطانوی حکومت سے خاص سے نالا نظر آ رہے تھے۔ نہیں، ان کو سیکیورٹی، ان کو خدشہ ہے، ان کو ڈر ہے کہ وہ سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا پاکستان میں جب آئیں گے۔ یار اس لیے کہ آپ کی دیکھیں نا کہ عمران خان کی ڈائریکٹ فائٹ کس کے ساتھ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، وہ عمران خان کے بچے نہیں، اس سے ہیں، پہلے اور سیکیورٹی عمران رسک ان کی خان ماں کو ہے ہی۔ بیگم ہاں، بشرا بی بی پاکستان میں ہے، عمران خان کی بہنیں پاکستان میں ہیں، عمران خان کے بہنوئی پاکستان میں ہیں، تو یہ ان بچوں کو جو کہ بچے ہیں، ان کو بچہ ہی کہنا چاہیے، ان بچوں کو کیا خطرات رہا کہ ہیں کہ ہم کیا سیکیور نہیں رہیں گے اگر ہم پاکستان میں آئیں گے۔ دیکھیں ان کی والدہ کی ریزرویشن ہو سکتی، وہ چاہ رہی تھیں کہ برطانوی گورنمنٹ جو ہے وہ سیف گارڈ کرے ان کی پریزنس کو پاکستان میں، لیکن برطانوی گورنمنٹ نے سوری کر لیا۔
تو پھر ان بچوں کی پھپھو نے علیمہ خان نے پچھلی دفعہ کیوں کہا تھا کہ وہ مظاہروں کو لیڈ کرنے آ رہے ہیں؟ میرا خیال اسی وجہ سے برطانیہ بھی پیچھے ہٹ گیا سوری کر کے نا. تو علیمہ خان کو نہیں پتا کہ وہ جوش جذبات میں آ کے ایسی بات کر جاتی ہیں کہ جن کا نقصان انہیں کو ہوتا ہے. جوش جذبات میں ان کے بھائی جو علیمہ خان کے ہیں وہ جو کچھ کہہ جاتے ہیں، جو نقصان وہ اٹھا رہے ہیں، وہ تو ایک فیملی ایشو ہے نا. نہیں، ایک آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو جماعت ہے پی ٹی آئی، ہمارے مرشد عمران خان کی جو جماعت ہے، یہ باقی ہماری تاریخ میں جتنی بھی جماعتیں رہی ہیں نا، یہ بالکل مختلف ہے. ان کی کچھ اسٹریٹجی ہوتی ہے. پاپولرٹی کی جو اسٹریٹجی تھی وہ تو ان کی کامیاب ہوئی، لیکن بحالی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بری طریقے سے پٹتی رہی ہے. یار اور آنے والے وقت میں ایسے لگ رہا ہے جیسے بحالی کا تو کوئی امکان نہیں ہوگا، پاپولر جتنا مرضی اسے کر دیں. دیکھیں، پاپولیرٹی ایک بہت بڑا پریمیم ہوتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. لیکن یہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے تھا. بے نظیر بھٹو 11 سال نہیں لڑی تھی. 1977 سے لے کر 1988 تک 11 سال جنرل ضیاء اللہ کے ایک فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت میں انہیں کٹی سی، جیلیں بھی کاٹی تھی، نظر بندی بھی کاٹی تھی، ورسٹ حالات میں رہی تھی. خان صاحب 11 سال بعد وہ آ گئی تھی نا ایز اے پرائم منسٹر، پاپولر تھی. وہ جو سائیڈ پہ جو ان کی چیزیں چلتی تھیں نا، اس میں پالیٹکس جھلکتی تھی کہ پولیٹیشین ہے. ہمارے مرشد میں کوئی پالیٹکس کی کوئی ایک ذرا بھی ایک رتی بھر کے جو لائن ہے نا پالیٹکس کی، جو پرابیبلٹی اینڈ پاسبلٹی کو کہتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں. خان صاحب آپ نا بار بار آپ ایکس جنریشن کے لوگ ہیں، آپ سلو موشن چلتے ہیں، 10-15 سال کا ٹائم فریم دیتے ہیں. دیکھیں، مرشد آپ کے جو ہے نا عمران خان صاحب، ان کے فالورز کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ تاریخ میں پاکستان کو اتنی مقبولیت کسی کو نہیں ملی. ایون وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم بھی اتنا پاپولر نہیں تھا جتنا آپ عمران خان پاکستان تک پاپولر. نہ رہے. ہمارے مرشد عمران خان کی پاپولرٹی کو پاکستان تک محدود مت رکھیں، وہ دنیا میں پاپولر ہو چکا ہے. یہ باقاعدہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، انتہائی سنجیدگی سے مجھے مرشدی گروپ کہتے ہیں کہ جناب دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، 8 ارب ہے، 80% آبادی دنیا کی وہ مرشد عمران خان کی دیوانی ہو چکی ہے. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی اور ملک میں جا کے الیکشن لڑے تو وہ بھی جیت جائے گا، وہاں سے بھی وزیر اعظم بنے. اچھا، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ پاپولیرٹی بھی تاریخی ہے، اس کے بعد جو زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ وہ بھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، وہ بھی تاریخی ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد اس میں پھر آپ کو میں روکتا ہوں. وہ جو زیادتی ظلم ہے نا، وہ پاکستان کے حد تک نہیں ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی زیادتی ظلم نہیں ہوئے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ ملا ہے 8 فروری کا، وہ بھی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا آج تک، کسی پارٹی کو، جو عمران خان صاحب کو ملا ہے. 93 سیٹیں تھیں، یہ کون سا مینڈیٹ ہے؟ 93 نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 280 جیتی ہوئی ہے. تو یہ سوال آپ سجاد صاحب ان سے کر سکتے ہیں کہ 280 تو قومی اسمبلی کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس، 280 تو وہ نہیں ہیں. چلو 2-4 کم کر لیں. مطلب آپ ان کی کامیابی کو کیوں مطلب نہیں 93 سیٹیں تو لہٰذا سنگل لارجسٹ پارٹی وہ پی ٹی آئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے آپ دوسرے لیڈروں کا ذکر کرتے ہیں نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے دب گئے، مار کھا لی، پیچھے ہٹ گئے. یہ بندہ نہیں، یہ جیل سے بیٹھا ہوا ان کو ڈرا رہا ہے. جیل سے بیٹھا ہوا ڈرا رہا ہے، 2 سال سے اوپر ہو گیا، 3 سال ہو گیا ڈرا رہا. اور اس کے ڈرانے کا جیل سے اندر بیٹھ کے کوئی فائدہ اس کو ہوا اب تک؟ ہاں، کیا؟ کل 2 دن پہلے سعد رفیق صاحب نے اپنے والد صاحب کی برسی پہ پتہ کیا کہا تھا؟ اپنی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو انہوں نے کہا جناب کہ میرا والد پیپلز پارٹی نے مارا تھا. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تانگے پہ جا رہا تھا، پتہ نہیں کسی نے نہیں، یہ فائر شروع کیا. دن سے بات ہے ہاں، کہ الزام پیپلز پارٹی بھٹو پہ لگتا تھا. حالانکہ جو لاہور کے لیڈر ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ وہ ہماری کسی لسٹ میں ہی نہیں تھے، تو ہم نے کیوں مارنا تھا ان کو. بھائی سعد رفیق کی سیاست چل سکتی ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میرے والد صاحب کو میرے مخالف سیاسی جماعت نے قتل کیا تھا، تو سیاسی طور پہ اس کو فائدہ ہو. اچھا خیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کو پیپلز پارٹی والوں نے قتل کیا، لیکن آپ نے صلح کر لی مساق جمہوریت، تو ہم بھی ساتھ بیٹھ گئے، اب آپ کی قربانی بھول گئے.
تو عمران خان نے کوئی ہمارا باپ تو نہیں مارا ہوا، ان سے کیوں نہیں آپ بات کرتے؟ ہاں سعد رفیق نے کہا جی جی عمران خان نے ہمارا باپ تو نہیں مارا ہوا، اس کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ اچھا، اور وہ یہ میرے خیال میں کس کو کہہ رہا ہے، نواز شریف کو کہہ رہا ہے یا نواز شریف کو بھی، شہباز شریف کو بھی، اپنی پارٹی کے جو سارے لیڈر بیٹھے تھے ان کو بھی، اور کہہ رہا تھا عقل کرو عقل کرو. اچھا لیکن آج عقل کر لی شہباز شریف صاحب نے، کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے خان صاحب کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا تو خیال ہے کہ یہ ڈر گئے عاصم منیر صاحب کی جو انٹرنیشنل، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا خان صاحب کی انٹرنیشنل مقبولیت بہت زیادہ ہے. اصل مقبولیت تو ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے عاصم منیر میرا یار ہے. فائنینشیل ٹائمز لکھ رہا ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ ایک راہبر اور رہنما بن کے ابھرے ہیں جو ملٹی ڈائمینشنل فارن پالیسی کے ماہر ہیں. عاصم منیر کو جو باہر سے بیرون ملک سے، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، برطانیہ ہو، سعودی عرب ہو، جہاں سے اس کو پذیرائی مل رہی ہے جنرل عاصم منیر کو، اس سے شہباز شریف اور نواز شریف بھی خائف ہو گئے. کیوں نہیں خائف ہوں گے یار؟ وزیر اعظم کو کوئی پوچھ نہیں رہا اور اس کے ماتحت آرمی چیف کو ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے. کامن سینس کی بات ہے. آپ کا کوئی ماتحت ہو اور اس کو ایک گارڈ آف آنر مل رہا ہو اور آپ کونے میں کھڑے ہوں. ایک بات ہے، ایک تو میں بات بتاؤں، آپ کامن سینس آپ سوچیں نا، نفسیاتی طور پہ یہ ساری جو چیزیں بدلی ہیں. آپ نے کل واشنگٹن ٹائمز کا ذکر کیا، آج آپ فائنینشیل ٹائمز کا ذکر کر رہے ہیں، آج آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں سارے کا سارا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ اس سال مئی میں پاکستان اور انڈیا کی جو 4-5-6 دن کی جنگ ہوئی تھی نا، اگر وہ جنگ نہ ہوتی تو جنرل عاصم منیر کو اس طرح سے بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی نہ ملتی. یہ قسمت مقدر کی بات ہے. دیکھو کیسا ہے. لیکن خان صاحب یار، یہ کام انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے تو آپ نے فوج رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ فوج کا کیا کام ہے؟ اگر آپ نے لڑا ہے چائنا کی مدد کے ساتھ لڑا، ان کے اکوپمنٹ کے، اپنی طاقت کا، اپنی دلیری بہادری. نہیں، وہ 3 ملک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان سامنے کھڑا تھا، ہم سے لڑ رہا تھا، اے پیچھے جڑا ہے نا. چین بھی کھلوتا ہے، اس لیے ترکی بھی کھلوتا ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ تو بائی ڈیفالٹ آرمی نے انڈیا کے ساتھ لڑنا ہے اور جیتنا ہے. ہم نے اپنی پوری نسلوں کو اگر پڑھایا نہیں ہے، ان کو صحت نہیں دی، اچھی سڑکیں نہیں، اچھے کھانے نہیں، اچھی زندگی نہیں، ملٹری کو سب کچھ دے دیا. ویسے سجاد صاحب، نریندرا مودی کی جگہ پر انڈیا کا کوئی اور پردھان منتری ہوتا نا، تو وہ غلطی نہ کرتا جو نریندرا مودی نے کر لی. اس نے غلطی کر کے، نریندرا مودی میرے خیال میں کوئی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ذہنی صلاحیت متاثر ہوتی ہو. وہ بھی ہیں جو چڑھا سی پاکستان کے اوپر جیسے دنوں کا کھیل ہے، 24-48 گھنٹے 70 گھنٹے. آج فائنینشیل یہاں سے پاکستان نے اور پاکستان کی فوج نے ایسا ان کو ٹکا کے دھویا ہے کہ وہ نریندرا مودی کو ابھی تک نیند نہیں آ رہی. میں آپ کو بتاؤں کہ آج فائنینشیل ٹائمز نے یہ دکھا ہے کہ انڈیا مڈل پاور جنگ ہار گیا ہے اور وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکا کہ اس کا مقابلہ عاصم منیر جیسے ایک بہادر آدمی سے تھا. یہ فائنینشیل ٹائمز نے لکھا ہے. تو اگر یہ فائنینشیل ٹائمز لکھ رہا ہے، فائنینشیل ٹائمز کوئی عام اخبار نہیں ہے. کل جو میں نے واشنگٹن ٹائمز کا ذکر کیا تھا نا، وہ واشنگٹن پوسٹ وہاں کا بہت بڑا اخبار ہے. واشنگٹن ٹائمز چھوٹا سا اخبار ہے، لیکن پاجی فائنینشیل ٹائمز یہ ایک یورپ میں ایک بہت بڑا ماؤتھ پیس ہے پاور کوریڈور میں، جو انٹرنیشنل پاور کوریڈور میں ہوتا ہے. فائنینشیل ٹائم تو بہت سیریس بات ہے. فائنینشیل ٹائم کے ایک رپورٹر بھی میرے ساتھ رابطے میں رہا. کچھ چیز وہ کر رہا تھا، کچھ چیز میں کر رہا تھا، اتفاق سے وہ چیزیں مل گئیں آپس میں. تو کوئی تھرڈ پارٹی تھی، امریکہ بیٹھی ہوئی تھی، پھر اس نے ہمیں رابطے میں ہم دونوں کو کیا. تو فائنینشیل ٹائم کی پاور جو ہے نا وہ بہت. اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان، یہ جو عاصم منیر صاحب ایگزیکٹلی جملہ یہ ہے کہ عاصم منیر کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کے معمار اور ماہر ہیں اور واحد رہنما ہے عالمی. جب عالمی رہنما وہ ہو گئے تو پھر نواز شریف صاحب عالمی رہنما کدھر جائیں گے اور شہباز شریف صاحب کدھر جائیں گے؟ تو وہ واپس مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کی ہے. پیچھے اچکزئی صاحب کی مذاکرات کی دعوت ہے، وہ کہتے ہیں سب کو معاف کر کے صلح کر لیں. اور پیچھے کیا ہے دیکھیں، جو سیریس بات ہے نا، یہ تو مذاق میں آپ اپنے مرشد کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ ملک بہت مقبول. لیکن اس سے بھی آگے
یہ جو فوج کے 4-5-6 بڑے مقاصد ہیں نا جو انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں کہ کبھی طاقت ایسی ملے تو یہ کر دینے چاہیے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے. نمبر 1 کالا باغ ڈیم، نمبر 2 نہریں، یہ جو 5-6 نہریں چولستان کے لیے نکالنی تھیں، وہ صوبے نئے بنانا جن کے لیے لوگوں کو پہلے ہی کام پہ لگا دیا گیا ہے. NFC ایوارڈ جو ہے اس کی ری فارمیٹنگ، 18ویں ترمیم کو واپس کرنا، بلوچستان میں انسرجنسی، کراچی کے معاملات کو دوبارہ سے ریسیٹ کرنا. یہ جو ہارڈ سٹیٹ کا آئیڈیا ہے نا عاصم منیر صاحب کا، وہ لگتا ہے 26 میں وہ اس پہ آئیں گے. جب آئیں گے تو پیپلز پارٹی بھی رو رہی ہوگی، نون لیگ بھی رو رہی ہوگی اور PTI بھی، اور یہ تینوں کسی نقطے پہ کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے اچکزئی فرنٹ بن جائے گا ان کا. کیونکہ اچکزئی دیکھیں، اچکزئی PTI کا آدمی تو نہیں ہے نا، لیکن PTI کی یتیمی دیکھیں کہ اس کو پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بنانا پڑا ہے اپنی پارٹی سے باہر کے آدمی کو، کیونکہ وہ اس کا ایک فرم پوائنٹ آف ویو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اچھا چلیں، عمران خان صاحب کی ایگو پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں جی میں مذاکرات نہیں کرتا ان چوروں سے، تو وہ مذاکرات کے لیے بندہ آگے کر دے گا انڈائریکٹلی. ویسے مجھے آپ جو اچکزئی آپ بات کر رہے ہو نا اچکزئی کے، مجھے دن جو ہے نا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسٹے کریں، لمبے عرصے کے لیے اسٹے کریں، مرشد عمران خان کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے اسٹے کریں، لیکن مجھے لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، ایک آپ محسوس کرتے ہیں نا بات، کہ لگتا ہے اسے بھی کوئی میرے خیال کچھ چاڑ نہ پہ گئی ہوگی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا؟ نہیں استعمال کر کے نہیں، وہ چاڑ بھی یار اس PTI کا مسئلہ ہے، ہمارے مرشد عمران خان کا مسئلہ ہے، وہ چاڑ پاندے ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے. نہیں، لیکن وہ ان کی پارٹی کے ہوتا ڈسپلن میں تو نہیں ہے نا وہ. اور وہ اچکزئی، سمد اچکزئی کا بیٹا ہے، اس کو جھاڑ ڈالنا عمران خان کے بس کی بات نہیں ہوگی. نہیں، میں ایک بتاتا ہوں، جب عادت پڑ جائے، مجھے بھی کچھ عادتیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کو بھی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، ہماری عادتیں بڑی سال کی عادتیں ہیں، تو وہ ایسے تھوڑی جاتی ہیں. ہمیں اس عادت کی وجہ سے کئی دفعہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. اگر پہلے بھی بیوقوفیاں کافی کی ہیں انہوں نے، اگر وہ کوئی سیاسی ڈائلاگ کا رستہ کھولنا چاہتے ہیں تو اچکزئی سے اچھا کوئی ان کے پاس دروازہ نہیں ہے. سیاسی ڈائلاگ پھر اچکزئی کریں گے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، عمران خان نہیں ہوگا بیچ میں. یار اچکزئی پرسوں پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے گفتگو کریں گے، سیاسی طور پہ کسی کو گالی نہیں دیں گے. یعنی وہ PTI کی PTI وہ اس لیے کہہ رہا تھا گالی نہیں دیں گے، وہ سمجھا رہا تھا PTI والوں کو. یہ اس کا مطلب ہے کہ اچکزئی صاحب کو بھی گالی پڑ گئی ہوگی. یہ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے نا کہ اچکزئی صاحب نے یہ بات کیوں کی. کہہ دیا نا، علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ اچکزئی کون ہوتا ہے یا کوئی بھی کون ہوتا ہے مذاکرات کرنے کے لیے. لیکن علیمہ خان، یار یہ علیمہ خان کو سوچنا چاہیے یار، تیرا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ایک گھریلو خاتون ہے، ایک وقت آیا ہوا ہے تو اپنے بھائی کے لیے نکلتی ہے. اگر بھائی کے لیے نکلتی ہے تو اس کے لیے فائدہ کر، نقصان تو نہ اپنے بھائی کو بچا. یہ جتنی بھی بات ہوئی ہے، جو مرشد عمران خان کی مخالف قوتیں ہیں، یہ مرشد کو ان کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا، یہ مرشد کو اپنی ہی جماعت کی وجہ سے، اپنی خاندان کی وجہ سے، اور خاندان میں جو رفٹ پڑی ہوتی ہے بشرا بی بی کی اور علیمہ خان کی، اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. لیکن آپ کے مرشد عمران خان صاحب کو زیادہ نقصان ان کا جو زوم ہے نا کہ میں بہت مقبول ہوں، اور جو ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی، اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا ان کو. دیکھیں، ایک میری بات سنیں، آپ نے جب سیاست کرنی ہوتی ہے نا، تو سیاست میں دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ گیت گاتا تھا نریندرا مودی کے، صبح شام پوری دنیا میں، ہاؤڈی موڈی، ہاں پوری دنیا میں یہ ہو گیا تھا مشہور کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے زیادہ دوستی جو ہے نا، جو چند ایک ملکوں کے سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، پردھان منتری ہیں، ان میں نریندرا مودی بھی آتا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں 1 سے زائد مرتبہ نریندرا مودی کا نام لیا تھا. اب وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اپنی الیکشن کیمپین میں تو نریندرا مودی کا نام لیتا رہا، اور نریندرا مودی یہاں پہ خوش تھا. پورے انڈیا نے مودی نے جا کے اس کی کیمپین کی تھی، اور پورا انڈیا کا میڈیا جب
اس کے امریکہ کے انتخابات ہو رہے تھے نا، تو میں انڈین میڈیا کو بھی دیکھتا تھا. وہ انڈین میڈیا اس طرح ہوا تھا، میرے لیے جھٹکے کی بات کی کیوں تھی. وہ کیملا ہیرس جو تھی نا، وہ تامل ناڈو کی رہنے والے، اور اس کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اس کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے سپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی. پورے کا پورا ایسے لگا جیسے انڈیا ایک بات پر متحد ہو کیونکہ چکا. کیملا ہیرس جو تھی وہ لبرل سیکولر تھی، اور یہ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ ان کے تم ساتھ مل دیکھو کے نا وہ چینج کیا ہوا اسلاموفوبیا کا وہ ساتھ دے رہا تھا. یار. اس وقت یہ ہوا کہ پورا کا پورا انڈیا تو ساتھ دے رہا تھا کہ نریندرا مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستی ہے. ادھر پاکستان میں ہمارے مرشد عمران خان سے بھی غلطی ہو گئی نا. انہوں نے بھی وہی سمجھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو اس کے آنے کی وجہ سے مجھے رہائی ملے گی اور میں پھر دوبارہ حکومت میں آ جاؤں گا. یہ ان کی غلط فہمی بھی نکل گئی اور مودی کی اور بھی نکل نریندرا مودی کی غلط فہمی بھی نکل گئی. آج ڈونلڈ ٹرمپ کہاں بیٹھا ہوا، تعریفیں کس کی کر رہا ہے؟ ابھی آپ بتا رہے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اگر ڈونلڈ ٹرمپ تعریف کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نریندرا مودی کو انڈیا میں اور ہمارے مرشد عمران خان کو اڈیالہ میں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. تکلیف ہی نہیں، دونوں کو شکست ہو گئی. آج کے لیے خان صاحب اتنا ہی، آپ کی تو باتیں ختم نہیں ہوتی، اور لوگ کہتے ہیں کہ ستار خان کو بولنے نہیں دیتے. نہیں بہرحال غلط کہتے اور ہیں یار روز کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ستار خان صاحب جتنا بولنا چاہتے ہیں اتنا بولتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.